أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في اوقاتنا آمین۔ ہم نے تحویر و تجوید میں نون ساکن اور مشدد کے قواعد شروع کیے ہوئے ہیں، اور نون ساکن کے قواعد میں آج ہمارا قاعدہ نمبر 3 ہے، اور اس کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا یا تبدیل کرنا، ٹھیک ہے، بدلنا یا تبدیل کرنا۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا یا تبدیل کرنا۔ اصطلاح میں اس کی تعریف ایسی کی گئی ہے: ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر حرف مقلوب، یعنی کہ جو بدلا گیا نا، حرف مقلوب میں غنہ اور اخفا کی رعایت کرنا۔ اچھا جی، اقلاب کے اصطلاحی معنی یہ ہے: ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر حرف مقلوب میں غنہ اور اخفا کی رعایت کرنا۔ کہ جیسے دیکھیں، مثال ہے تن بولتن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو یہ نون ہے اس کو بدل دینا میم سے، تو اس کے اوپر چھوٹی سی میم ڈال دیتے ہیں نون کے، تو بن جائے گا سن بولتن، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس میں غنہ بھی کرنا ہے، اور غنہ جو ہے وہ اظہار مال غنہ نہیں ہونا چاہیے، اخفا مال غنہ ہونا چاہیے، چھپا کے غنہ کرنا ہے، سن بولتن۔ اقلاب کا قاعدہ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے: نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اوپر پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں: نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بے شک یہ ایک ہی کلمہ میں ہو یا دو کلمہ میں ہو۔ نون ساکن جو ہے وہ وسط کلام میں آئے یا طرف کلام میں آئے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، اس کو ایسے لکھ لیں: نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے۔ با آ گئی ہے، اب آ گیا تو اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو میم کے ساتھ بدل کر اخفا کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں تک پھر دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے ایک بار، ٹھیک ہے، با آ گئی، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ گئی ہے۔ اب کیا کریں کہ وہ جو نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے جس کے بعد با آ رہی ہے، اس نون ساکن یا نون تنوین کو میم سے بدلے، اور میم سے بدلنے کے بعد غنہ یا اخفا کے ساتھ پڑھے۔ اب جیسے ادغام کے لیے شرط تھی نا کہ دو کلموں میں ہونے چاہیے، نون ساکن ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ادغام کے حروف ہو۔ اگر ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہو جاتے تھے تو ادغام نہیں ہوتا تھا، اظہار مطلق ہوتا تھا۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بے شک ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہو یا دو کلموں میں، اقلاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بے شک ایک ہی کلمہ میں ہو یا دو کلمہ میں، اقلاب ہو جائے گا۔ اور جو نون ساکن ہے بے شک وہ وسط کلام میں یعنی کے کلمہ کے درمیان میں ہو یا طرف کلام میں ہو، طرف کہتے ہیں سائڈ کو،
کچھ بھی منع نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ نون درمیان میں آ گیا ہے تو اب اخفا نہیں ہوگا. جیسے ادغام میں اگر نون درمیان میں آ جاتا تھا کنوان سنوان بنیان تو ادغام نہیں ہوتا تھا. اقلاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے، نون بے شک وسط کلام میں ہو بے شک طرف کلام میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ نون تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے، نون تنوین کے ساتھ با ایک کلمہ میں کبھی بھی نہیں آتی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا، تنوین کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کلمہ کے آخر میں تنوین ہو تو ساتھ با بھی آ جائے؟ نون تنوین اور با تو ہمیشہ دو کلموں میں ہی اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کلمہ میں تو اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں. اور جو نون ساکن ہے وہ ایک کلمہ میں بھی اکٹھے ہو سکتا ہے با کے ساتھ اور دو کلموں میں بھی ہو سکتا ہے. تو نون ساکن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک ایک کلمہ میں اکٹھا ہو جائے بے شک دو کلمہ میں اکٹھا ہو جائے، اقلاب ہو ہی جائے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی باجی. باجی. اچھا، آواز کلیئر ہے؟ آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ ہو کہ پھر ریکارڈنگ میں کسی کو آواز ہی نہ جی سمجھ جی آئے ساری. جی، آ رہی ہے نہ باجی، آ رہی ہے. باجی کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو با اقلاب ہوتا ہے نا. تو کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی مزیدار بات ہے. ہم نا توجیحات پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے اظہار کی توجیح پڑھی، ادغام کی پڑھی. یہ توجیحات آپ یہ سمجھیں کہ بس ایسے ہی ہے، ایسے جاتے جاتے ہم اس کو چھیڑ جاتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ منزل من اللہ ہے، ادا اللہ کی طرف سے ایسے ہی نازل ہوئی ہے تو ہم نے ایسے ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو توجیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی چلے توجیحات پیش کی جاتی ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں توجیحات کیا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر نون ساکن کے بعد با آنے پہ آپ اظہار کریں گے، چلو اظہار کر لیتے ہیں. نون ساکن کے بعد با آتی ہے نا، آپ اظہار کر لیتے ہیں. جب آپ نون پڑھیں گے، نون پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطباق شفتین. با کو پڑھنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے، اطباق ہونا چاہیے. تو جب نون کے بعد با کا اطباق کرتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. جیسے دیکھیں سن بولتن، سن بولتن. تو اطباق شفتین کی ادائیگی جو ہے نا وہ مشکل ہے. اس وجہ سے اظہار جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. ممکن تو ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. اب ادغام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نون اور با کا آپس میں کوئی دیکھے تعلق نہیں ہے. کوئی با اور نون کی مخرج کے لحاظ سے کوئی سملیرٹی نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے کہ نون کا با میں ادغام کیا جائے. نون کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے، با کہاں پہ ہے. تو نون اور با میں کوئی ایسی خاص سملیرٹی نہیں ہے، نہ صفات میں نہ مخرج میں، اس لیے ادغام نہیں ہوتا. اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اطباق شفتین مشکل ہے. اور ادغام کیوں نہیں ہوتا؟ نون اور با میں کوئی نسبت نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ باجی اس کو دوبارہ ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. اسے چلیے مجھے اس کو لکھنا پڑے گا، پھر شاید آپ کو لفظ یہ دیکھیں. اب آپ نے نون پڑھا نا ساکن، اس کے بعد آپ نے با پڑھنا ہے. با کے لیے آپ کو کیا ہے؟ اطباق شفتین دونوں ہونٹ ہے نا، ان کو آپ کو اچھے طریقے سے ملانا پڑے گا. با کے مخرج، با کا مخرج یہی ہوتا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو آپ اچھے سے ملائیں. اب کیا مسئلہ ہے، جب آپ نون کے بعد با پڑھتے ہیں تو اطباق شفتین اچھے سے نہیں ہوتا. اطباق شفتین با کا مخرج ہے نا، دونوں ہونٹوں کو ملانا. اطباق کہتے ہیں ملانے کو، شفتین دونوں ہونٹوں کو. یہ نون کا مخرج، با کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو نون کے بعد با میں جو اطباق ہے وہ اچھے سے نہیں ہوتا، مضبوطی سے نہیں ہوتا. ہو بھی تو دشواری کے ساتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے اظہار نہیں ہوتا، اس وجہ سے اظہار نہیں ہوتا. اوکے نادیہ، یہ بات ہو گئی؟ کلاس میں کوئی ہے؟ یہ بات ہوگی مکمل، سمجھ آ گئی ہے؟ جی باجی. چلے اب آگے آ جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں اظہار نہیں ہوتا تو اب ادغام کر لینا. ادغام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک نون ہے ایک با ہے، نہ مخرج کے لحاظ سے کوئی سملیرٹی ہے نہ صفات کے لحاظ سے کوئی سملیرٹی ہے. مخرج کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا نا ادغام کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مماثل کی وجہ سے ہوتا ہے نا. کچھ مماثلت تو ہونی چاہیے. نون با میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے نون کا با میں کوئی جو ہے نا وہ ادغام نہیں ہوتا. صحیح ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا.
جی باجی जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। اچھا اب کیا ہے ہمارے پاس اخفا بچ گیا، تو آپ ایسا کریں نون کا با میں اخفا کر دیں، ٹھیک ہے، نون کا با میں آپ اخفا کر دیں۔ اچھا نون کا با میں اخفا کر دیتے ہیں، تو ہم اقرار میں اخفا ہی کرے ہوتے ہیں نا، اخفا مع الغنہ کرے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اخفا مع الغنہ کرے ہوتے ہیں با میں، ایسے जी کرتے बाजी। ہیں کہ نہیں؟ ہاں اخفا تو ہم کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف ایک بات رہ گئی کہ اخفا جب کیا ہے، باقی حروف میں بھی ہم نے اخفا ہی کیا ہے نا، تو با آنے پر اقلاب کیوں کیا ہے پھر؟ نون کو میم سے بدلا کیوں ہے؟ نون کو میم سے بدلا کیوں ہے؟ اب یہ سوال رہ گیا، اظہار کیوں نہیں ہوتا یہ بھی ہو گیا، ادغام کیوں نہیں ہوتا یہ بھی ہو گیا، اخفا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، لیکن اخفا سے پہلے اقلاب کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے اب ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جو نون اور با کا مخرج ہے نا، اس میں اخفا بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو مسئلہ تو ادغام والا ہی ہے کہ مماثلت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے با کو اپنے ہی ہم مخرج، اپنے ہی ہم مخرج میم سے بدل دیا جاتا ہے، با کو اپنے ہی ہم مخرج میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب واؤ بھی ہم مخرج ہے، لیکن واؤ سے کیوں نہیں بدلا جاتا؟ کیونکہ نون اور میم کے تو آپس میں صفات مشترک ہے نا، فروا من لبن میں بھی اکٹھے ہیں، لینومر میں بھی اکٹھے ہیں، استفاد میں بھی اکٹھے ہیں، انفتاح میں بھی اکٹھے ہیں، اور فحسا شخص سکت جہر میں بھی اکٹھے ہیں، غنہ میں بھی اکٹھے ہیں۔ نون اور میم کی آپس میں صفات کے لحاظ سے مماثلت ہے، اس لیے با کو اس حرف سے بدلا جاتا ہے جو با کا بھی ہم مخرج ہے، اور جو مدغم نون ہے اس کے ساتھ بھی مماثلت ہے صفات کے لحاظ سے، سمجھ آ گئی؟ اور پھر اس کے بعد ہم اخفا کر دیتے ہیں۔ جی اب یہ باجی ایک بات تو اگر سمجھ آئے کہ ہم مخرج ہے، سیکنڈ سمجھ نہیں آیا جو آپ نے بتایا، وہ بات نہیں سمجھ آئی۔ اچھا اس کے بعد کی بات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، دیکھیں نون اور با، ٹھیک ہے، اب ان کا آپس میں جو ہے نا مسئلہ کیا ہے، با اور نون جو ہے ان کے مخرج کی بھی سملیرٹی نہیں ہے، صفات کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ با کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اپنے ہم مخرج میم سے بدل دیتے ہیں، کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے۔ مخرج میم سے بدل دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میم سے کیوں بدلا، واؤ بھی تو ہوتی ہے نا با کے ہم مخرج، سوال کیا ہے کہ میم سے ہی کیوں بدلا؟ اوکے سوال سمجھ آ گیا ہے؟ جی باجی نگینا اچھا اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نون اور میم ہو گئے نا آپس میں، بات تو ختم ہو گیا، اب نون اور میم کے آپس میں صفات جو ہے نا ان میں مماثلت ہے، آپ لکھ کے دیکھ لیں، فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، نون اور میم دونوں کے اندر جہر ہے، اس میں بھی جہر ہے اس میں بھی جہر ہے، لن عمر دونوں میں ہی توسط ہے، دونوں کے اندر ہی، تھوڑا سا اوپر کر لیتی ہوں، دونوں کے اندر ہی استفال ہے، پھر اس کے بعد دونوں کے اندر ہی انفتاح ہے، دونوں کے اندر ہی اذلاق ہے، فرع من لبن، دونوں کے اندر اذلاق ہے نا، اس کے بعد دونوں میں ہی غنہ ہے، کتنی زیادہ مماثلت ہے میم اور نون میں، سیم ٹو سیم ہے نا صفات میں، جی باجی سیم ہے۔ اس وجہ سے اب دیکھیں با کو ہم اس کے ہم مخرج واؤ سے بھی بدل سکتے تھے، لیکن با کو ہم نے اس کے ہم مخرج با کو ہم نے اس کے ہم مخرج واؤ سے نہیں بدلا، بلکہ اس کے ہم مخرج میم سے بدلا، اور میم سے کیوں بدلا کہ جو مدغم نون تھا
اس کی اب مدغم فی میم کے ساتھ صفات میں مماثلت ہے، اور مماثلت دیکھیں 100% صفات کی مماثلت ہے، اس لیے نون کے بعد اگر با آ جائے تو اس با کا میم کے ساتھ اقلاب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اخفا ہو جاتا ہے۔ جی بہن جی۔ چلیں یہاں تک جو ہے نا ہماری بات مکمل ہوئی۔ اب نا یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے اصطلاحات ہیں، میم مقلوبہ اور میم اصلی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ کیا بن جاتا ہے، یہ اصل میں نا اخفاء شفی تھا نا جو میم ساکن کے قواعد میں، اس میں بھی یہی ہوتا تھا نا باجی میم بورڈ، ساکن۔ باجی آپ نے بورڈ اوپر کر دیا، ابھی لکھا نہیں ہے۔ اچھا اوکے، میم مقلوبہ اور میم اصلی۔ جی باجی لکھ لیے۔ میم مقلوبہ وہ ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، جو با جب بدلتا ہے تو تب آتی ہے، اس میں نا اخفاء مال غنہ ضروری ہے، اس میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اخفاء مال غنہ اجماعی ہے، اجماع ہے کہ اخفاء مال غنہ ہی ہوگا، اور نہیں کچھ کر سکتے۔ اور جو یہ میم اصلی ہوتی ہے، میم اصلی بھلا کون سی ہوتی ہے بتائیں؟ میم اصلی کون سی ہوتی ہے؟ میم اصلی وہ جو ہم نے پیچھے میم ساکن کے قواعد میں پڑھی ہے نا، یاد آئی؟ نہیں یاد آئی؟ میم اصلی میم ساکن کے قاعدے پڑھے ہیں نا؟ میری مجید جو آواز آ ہوم رہی کوم میں آتی ہے میم ہے؟ ساکن، بالکل بالکل، جو میم اب ہوتی ہے میم میم ساکن ہوتی ہے، جو میم اصلی ہوتی ہے، اس میں اخفاء جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جو میم مقلوبہ ہے اس میں اخفاء اجماعی ہے، ضروری ہے آپ اخفائی کریں گے، لیکن اس میں اخفاء جائز ہے۔ اس کا بات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اظہار جو ہے وہ طیبہ کے طریق سے ہے، طیبہ کہتے ہیں اشرا کبرا میں جا کے، یہ بطریق طیبہ ہے۔ آپ جو حفظ پڑھتے ہیں نا وہ بطریق شاطبیہ ہوتی ہے، اشرا صغرا والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس میم مقلوبہ میں جو اخفاء مع الغنہ ہے وہ اجماعی ہوتا ہے، اور جو میم اصلی میں اخفاء مع الغنہ ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب، جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اظہار بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بطریق طیبہ آیا ہے اظہار۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔